بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ڈاکٹر محمد ناظم کامران کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام القرآن یفسرہ الزمان. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجلس ترحیم برادر گرامی جناب ڈاکٹر محمد ناظم کامران کی جانب کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے. ہمارا مقصد ان مجالس سے یہی ہے کہ مرحوم کی خدمت میں ایصال ثواب ہو سکے. ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ مجلس حسین ہے. ہم جب اپنے مومن کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی پروگرام کرتے ہیں، مذہبی پروگرام، بالخصوص مجلس، تو اس کا ثواب فرشتے جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، انہیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ کسی نے یا فلاں نے ہمیں یہ ثواب بھیجا ہے. ادھر سے ہم ثواب بھیجتے ہیں، ادھر سے وہ ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. ارشاد مولائے متقیان، مولائے کائنات، خدا نہج البلاغہ، مولود کعبہ، زوج بطول، داماد رسول، مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث کو میں نے آج مجلس کے لیے عنوان کلام، سرنامہ کلام قرار دیا، کیونکہ مجھے آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ایک ٹاپک، ایک موضوع پر گفتگو کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے مجلس سے بہتر پلیٹ فارم ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم معارف محمد و آل محمد کو انہی مجالس کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ القرآن
یفسرہ الزمان، قرآن کی تفسیر زمانہ کرتا ہے. زمانہ مفسر قرآن ہے، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. ٹائم جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اس سے جو ہے قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قرآن کی تفسیر ہماری نگاہوں کے سامنے آتی جائے گی. تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کہتے ہیں، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرے سے نقاب کو ہٹا دینا. ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نقاب ہمارے چہرے پر ہے یا قرآن کے چہرے پر ہے؟ اور قرآن کے چہرے پر نقاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے. قرآن القرآن نور یا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تمہارے درمیان نور بھیجا ہے. یہ کتاب مبین جو ہے نور کے ساتھ آئی ہے. نور ذات پیغمبر اسلام ہے. تو کہیں پر یہ کہا گیا کہ قرآن خود نور ہے، اور کہیں پہ یہ کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ ایک نور بھیجا گیا. تو قرآن کے چہرے کے اوپر نقاب نہیں ہے، اصل میں ہمارے چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے. اور تفسیر کا کام کیا ہے؟ تفسیر کا کام یہ ہے کہ وہ اس نقاب کو الٹ دے. اس لیے قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تفسیر جو ہے کون کرے گا؟ قرآن کی تفصیل کون بیان کرے گا؟ قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ ایک سوال ہے نا ذہن میں. تو ظاہر سی بات ہے تفسیریں تو بہت سی ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں القرآن یفسرہ الزمان، زمانہ ہے جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا مقصد ہوا؟ یعنی کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. مثلا پہلے تصور یہ تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ گھومتا ہے، یہ زمین کے اطراف چکر لگاتا ہے. اس زمانے میں قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ زمین ہے جو گھوم رہی ہے. لیکن لوگوں نے اس وقت اس کو سمجھا نہیں. لیکن جب یہ تحقیق سامنے آئی، سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ زمین ہے جو گردش کر رہی ہے، تو اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ جو ہے زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. لہذا مومنین یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، قرآن کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آتی جائے گی. ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن نے کیا کیا باتیں ہم سے جو ہیں کی ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں اور علم دنیا سے بھی وابستہ ہوں. تب جا کر ہم جو ہے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نظریہ یہ ہے اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک کی مثال لوگوں نے بیان کی کہ قرآن کی مثال جو ہے وہ ایک بہترین گلستان کی ہے، ایک بہترین باغ کی ہے جس میں مختلف قسم کے پھول پائے جاتے ہیں. کوئی اس پھول سے جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے شعر میں اس پھول کو استعمال کرتا ہے.
کوئی اس سے دوا بناتا ہے، کوئی اس سے عطر بناتا ہے، کوئی اس سے جو ہے کھانا بناتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر کھانے میں جو ہے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی اللہ کی مخلوق اس سے شہد نکالتی ہے. تو پھول سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. جیسا انسان ہوگا ویسا اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے گا. قرآن بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. جب سائنسداں آگے بڑھتا ہے، سائنٹسٹ آگے بڑھتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے قرآن کے اندر سے مطلب کو نکالتا ہے. ایک عالم اخلاق ہے تو وہ قرآن کے اندر سے اخلاق سے ریلیٹڈ آیتیں نکالتا ہے. قرآن میں تاریخ پائی جاتی، ہسٹری پائی جاتی ہے. آدم سے لے کر جناب پیغمبر اسلام تک بہت سے واقعات آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے. تو مورخ، ہسٹورین جو ہے وہ قرآن کو اس اعتبار سے سمجھتا ہے. علم حیات، علم افلاک، یہ سب جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ قرآن سے مطلب کو اخذ کرتے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا عزیزو کہ قرآن کی جو عظمت ہے ہمیں اسے سمجھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے یہ جو حدیث پڑھی کہ مولا متقیان کی کہ القرآن یفسرہ الزمان. آج میں جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان کی خدمت میں قرآن کی بہت ہی زبردست آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آیت جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 8 ہے. توجہ کریں عزیزو، آپ کو لطف آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کیا کہا تھا، کیا پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لیکن ڈیٹیل اور تفصیل میں قرآن بیان اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ اگر اس وقت جو ہے یہ ساری باتیں کرتا تو لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی. میں آیت پڑھتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ کہتا ہے تمہاری سواری کے لیے، تم جس پر سوار ہوتے ہو اس کے لیے ہم نے تمہیں مختلف سواریاں عطا کی ہیں. ایک الخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر اور گدھا، یہ سب تمہاری سواری کے لیے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ بس یہی ہیں جس پہ تم سوار ہوتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آنے والے زمانے میں، فیوچر میں کچھ ایسی سواریاں بھی ایجاد کی جائیں گی کہ تم اس وقت اسے نہیں جانتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی پروردگار 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کچھ سواریاں ایسی آئیں گی کہ جسے تم نہیں جانتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ سواریاں کیا ہیں کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. پہلے لوگ سفر کرتے تھے، مثال کے طور پر یہاں سے اگر ہم کو ایران جانا ہے یا ایران سے یہاں آنا ہے تو پہلے مہینوں لگ جایا کرتے تھے. اگر پیغمبر اسلام اس وقت یہ کہتے کہ اتنا طولانی سفر تم 4 گھنٹے میں کر سکتے ہو، لوگ پیغمبر کا مذاق اڑاتے. انسان کے ذہن کی کیپیسٹی، استعداد اور صلاحیت بہرحال اتنی نہیں تھی کہ انسان جو ہے اس بات کو ہضم کر سکے. لہذا قرآن نے اتنا ہی کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کچھ چیزیں ایسی بھی ایجاد ہوں گی جس پہ تم سواری کرو گے لیکن تم اسے ابھی نہیں جانتے ہو. اس لیے عزیزان محترم، یہ قرآن ہے جو اس کی تفسیر ہم سب کو جاننا بہت ہی لازم اور ضروری ہے. لیکن ایک سوال آپ سے، اور سوال یہ ہے عزیزو، سوال یہ ہے
کہ قرآن تو ایک ہے نا، یہ 30 پاروں کے اندر جو قرآن ہے بس یہ ایک ہی قرآن ہے۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی عائد کیا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں ان کے 40 قرآن میں 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے تو بھیا دکھا دو۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ ہمارے گھروں میں آؤ، ہماری مسجدوں میں آؤ، امام بارگاہوں میں آؤ، ہمارے اسلامک جو مراکز ہیں، جو سینٹر ہمارے ہیں وہاں پر آؤ اور بغیر خبر کر کے آؤ۔ ایک اہل سنت کے ایک عالم دین مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا اور کچھ شکوک و شبہات میرے ذہن میں ہیں بلکہ، اور میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں، اور یہ میرے لیے افتخار کی بات ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے خلاف جو شک ہے، جو دشمنان اسلام نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، آپ اسے دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے گریٹ آنر ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، افتخار کی بات ہے کہ آپ میرے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے بہت سے سوالات کیے، بہت سی باتیں کی، ان میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ آپ کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ نے سنا ہے اور ہم نے بھی یہ سنا ہے، اور آپ شاید یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ وہ 40 پارے کا وہ قرآن جو ہے وہ آپ شاید دیکھنا چاہتے ہوں۔ اتفاق سے ہم شیعہ لوگ بھی اسی قرآن کی تلاش میں ہیں کہ جسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے۔ مجھے تلاش کرتے کرتے عمر ہو گئی، لیکن مجھے 40 پارے کا قرآن نہیں ملا۔ اچھا یہ بتائیے آپ، میں نے ان عالم دین سے کہا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ میرے پاس آئے تو مجھے خبر کر کے آئے؟ نہیں نا، اچانک آپ آئے نا؟ کہا میں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے علم غیب ہے، میں عالم الغیب ہوں؟ کہا نہیں، آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اچانک آئے ہیں اور مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ آپ آنے والے ہیں، تو آپ آئیے میرے گھر میں، آپ تلاشی لے لیجئے اور دیکھیے کہ میرے پاس 30 پارے والا قرآن ہے یا 40 پارے والا قرآن۔ میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک لفظ کا بھی فرق ہو جائے، 40 پارہ کا مطلب کہ 10 پارے زیادہ ہیں، ایک لفظ بھی کم یا زیادہ ہو جائے جو آپ کا قرآن ہے ہمارے قرآن میں، تو میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اور پھر میں نے اپنے گھر سے جو میرے گھر میں جو قرآن تھا میں نے ان کو دیا کہ یہ دیکھیے، یہ قرآن ہمارے پریس کا چھپا ہوا ہے، ناشر ہمارا ہے، شیعہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہیں ایک فرق ہو تو بتائیے۔ اس لیے عزیزو، قرآن جو ہے وہ ایک ہے۔ اگر کسی نے لکھ دیا ہو، کسی دشمن اسلام نے، تو اس کی ذمہ داری ہم شیعوں پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ قرآن صرف ایک ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ نے جب گارنٹی لی ہے اور اس اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن 40 پارے کا ہے تو وہ شیعوں پر الزام نہیں لگا رہا ہے، بلکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ کمزور سمجھ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔
اس لیے جو ہے مومنین، ناظرین، سامعین، جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن ایک ہے لیکن تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ مثلا ایک آیت کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس کا مصداق فلاں شخص ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا مصداق جو ہے کوئی اور ہے۔ یہ ممکن ہے۔ قرآن کے الفاظ میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفہوم قرآن میں امت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود برادران اہل سنت کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان بھی اس آیت کے بارے میں کئی نظریات، ایک آیت کے بارے میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ تفسیر کشاف کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ میں نے خود دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ تفسیر میں اختلاف ممکن ہے۔ تو اب ایک سوال، ایک عقلی سوال، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کتابوں کو چھانیے، ایک عقلی سوال میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کس کی تفسیر کو مانا جائے؟ جب تفسیریں بہت زیادہ ہیں تو آخر کس کی تفسیر پہ عمل کیا جائے، کس کی تفسیر کو مانا جائے؟ تو میں اس کے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی اس طرح سے بات جو ہے ذہنوں میں اتر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گونگا جو بات نہیں کر سکتا، بہت توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی، ایک میسج، ایک پیغام ہے آج کے اس اہم مجلس کا، اور وہ یہ ہے، ایک گونگا ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر 3 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، اور ایک مولانا صاحب ہیں، ایک عالم دین ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان تینوں کے درمیان ایک گونگا آ کر بیٹھ جاتا ہے جو بول نہیں سکتا ہے، آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کچھ مانگا، اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیے اشارہ ایک ہے، تو جو مولانا صاحب تھے انہوں نے اس اشارے کی تفسیر اپنے نظریے کے اعتبار سے کی، اور کیا کہا کہ چونکہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو یہ گونگا جو ہے یہ وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسے کوئی تکلیف ہے، اس لیے یہ ٹیبلٹ مانگ رہا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ٹیبلٹ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ یہ معجون مانگ رہا ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ تین شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اشارہ ہے، اور اس اشارے کی جو ہے 3 تفسیریں سامنے آ گئیں۔ اتنے میں ماں آ جاتی ہے، اس بچے کی، اس گونگے کی ماں آ جاتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ تینوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ مانگ رہا ہے، حکیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ معجون مانگ رہا ہے۔ ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، حکیم صاحب آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کا بھی نظریہ درست نہیں ہے۔ تینوں کو غلط ثابت کیا ماں نے، اور کہا کہ اصل میں یہ نہ دوا مانگ رہا ہے، نہ معجون مانگ رہا ہے، نہ وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے، بلکہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ اسے ماں چاہیے تھی۔ تو آپ نے دیکھا اشارہ ایک تھا، توجہ کر رہے ہیں نا، اشارہ ایک تھا، تینوں نظریے باطل، اور چوتھا نظریہ صحیح تھا جو ماں نے بتایا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اسے پالا نہیں تھا۔ جس نے اسے اپنی آغوش میں کھلایا، جس نے اسے اپنی آغوش میں پالا، اس کا نظریہ صحیح ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن بھی ہے۔
اس کی تفسیریں آپ کو بہت ملیں گی، لیکن ساری تفسیریں جو ہے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ باطل ہیں، وہ اسی کی تفسیر مانی جائے گی جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، جس نے قرآن کو اپنی آغوش میں کھلایا ہو۔ یہ ہے بھائی محترم، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ جیسے قیامت میں پوچھا جائے گا تم نے قرآن کو کیوں نہیں سمجھا؟ بہت پیاری بات میں کہنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ، بہت اہم بات ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، اسے ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن فہمی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر کو بھی سمجھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک محقق، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن، جو لوگ قرآن کو کی تفسیر کو نہیں جانتے اور قرآن پڑھتے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بادشاہ کا خط آئے اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور وہ روشنی کی نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن کو جاننا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی لازم ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ عزیزو کہ قرآن نہ سمجھ کر جرم کرنا اور گناہ کرنا اور راہ حق و حقیقت پر نہ آنا، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ مثلا جیسے ایک مجرم قاضی کے پاس، جج کے بعد کورٹ میں، دادگاہ میں جاتا ہے اور وہ جج سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہندوستان کا یہ آئین، یہ کانسٹیٹیوشن نہیں معلوم تھا، یہ قانون نہیں معلوم تھا اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم نے یہ گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو کیا جج معاف کر دے گا؟ توجہ کر رہے ہیں عزیزونا؟ کیا قاضی ہمیں معاف کر دے گا؟ کیا کورٹ ہمیں معاف کر دے گی؟ نہیں۔ یہ ایکسکیوز اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جج صاحب ہم کو ہندوستان کا یہ قانون معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ جرم ہو گیا۔ نہیں چلے گا یہ قانون، یہ انداز نہیں چلے گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ جج کہے گا تم جب اپنے ملک میں رہتے ہو تو تمہیں اپنے ملک کا قانون جاننا چاہیے، کانسٹیٹیوشن جاننا چاہیے۔ تم کار چلاتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ریڈ لائٹ ہو تو اس پہ رکنا ہے اور جب گرین ہو تو اس پہ آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر تم نے مخالفت کر دی، ریڈ لائٹ کے بعد بھی تم نے کار کو آگے بڑھا دیا، تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے عزیزو، روز محشر جو ہے، روز محشر بالکل اسی طرح سے بہانہ نہیں چلے گا۔ کوئی کہے صاحب ہم کو تو احکام معلوم نہیں تھے، ہم کو تو قوانین معلوم نہیں تھے، ہم کو تو الہی جو قوانین ہیں ہم اس سے بے خبر تھے۔ نہیں چلے گی یہ بات۔ ضروری یہ ہے کہ ہم یہیں پر قرآن کو سمجھیں اور اسی اعتبار سے عمل کریں۔ اس لیے آخری کلام میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن کی تفسیر جو ہے، ایک تو ہمیں، میں نے عرض کیا کہ ابن معصومین سے لینا ہے، اور دوسری بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے
وہ دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. ایک آیت جو ہے، میں آپ کو مثال دے دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اور خود جو ہے یہ بھی حدیث مولا علی کی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ مولا علی کی حدیث. اب آئیے میں آپ کو، یہ تو میرا دعویٰ تھا، اب آئیے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. دلیل یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا. یہ مبارک شب کیا ہے؟ یہ مبارک شب کیا ہے؟ وہ کون سی مبارک شب ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت نے بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب، وہ یہ مبارک شب جو ہے وہ شب قدر ہے. تو آپ نے دیکھا ایک آیت نے کہا کہ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے. اور یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے دوسری آیت، آپ سب کو یاد بھی ہے، سورہ انا انزلنا کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. لہذا قرآن کی تفسیر جو ہے کون کرے گا؟ یا خود قرآن کرے. آسان زبان میں کہوں آپ کے لیے، مولائیوں کے لیے ایک قیمتی جملہ کہوں کہ قرآن کی تفسیر دو طرح کے قرآن کر سکتے ہیں. آج کا قیمتی جملہ، دو طرح کے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں. یا قرآن صامت قرآن کی تفسیر کرے گا، یا قرآن ناطق قرآن کی تفسیر کرے گا. اور یاد رکھیے گا یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ قرآن دو طرح کا ہے. ایک قرآن صامت ہے یعنی خاموش قرآن، اور دوسرا قرآن ناطق ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو بولتا ہے. اور دلیل دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ جنگ صفین میں جب قرآن صامت کو بلند کیا گیا نو کے نیزہ پر، جب قرآن صامت کو بلند کیا گیا تو قرآن صامت بولا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صامت ہے، صامت جو نہ بولے. لیکن کربلا میں جب قرآن ناطق کو نیزے پر بلند کیا گیا تو قرآن ناطق نے خود قرآن پڑھ کر بتایا کہ میں قرآن ناطق ہوں. اللہ اکبر. بلند بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں. بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں. خدا کا شکر ہے میں اب بھی بے وقار نہیں. یا ایک شعر اور سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو، کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، نو کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا. لہذا کربلا میں قرآن ناطق کو نو کے نیزہ پر بلند کیا اور سورہ کہف کی تلاوت امام حسین نے کر کے یہ بتایا کہ میں وہ قرآن ہوں جس میں نطق کی صلاحیت ہے. اللہ اکبر. جس میں بولنے کی صلاحیت ہے. میں بولنے والا قرآن ہوں. یزید، تو نے میرے سر کو میرے جسم سے الگ کر لیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ نو کے نیزہ پر بلند کر کے معاذ اللہ حسین کی عظمت کو کم کر دیں گے. تو نے جس راستے سے حسین کو ذلیل کرنا چاہا تھا، حسین نے اسی راستے کو اپنی عزت کا ذریعہ بنا دیا اور آواز دی کہ میرے جد نے یہ فرمایا تھا جاتے جاتے اپنی وصیت کے دوران کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں قرآن جو ہیں یہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن
آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے ہیں. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. میرے نانا نے، امام حسین نے آواز دی، میرے نانا نے یہ اعلان کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت جو ہیں وہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں. میں نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ مجھ سے، میرے سر کو میرے جسم سے تو جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن حسین سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر، ایسا حسین. ہاں عزادارو، میں نے آپ کا وقت لیا اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں قرآن کے سلسلے میں پیش کیا. ایک قرآن والے کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی، جو قرآن سے محبت کرتا تھا، جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا. اس لیے تذکرہ قرآن کا بھی ہوا، تذکرہ اہل بیت کا ہوا. لیکن جب تک مصائب نہ پڑھے جائیں عزیزو، ہماری مجلس جو ہے مکمل نہیں ہوتی. مصائب امام حسین یہ معال مجلس ہیں، یہ روح مجلس ہیں، یہ جان مجلس ہیں. جس طریقے سے بدن کا رشتہ جو ہے روح سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے مصائب کا رشتہ جو ہے، مصائب جو ہے وہ مجلس کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ایام، یہ دن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں. میں چاہتا یہ ہوں عزیزو کہ آج تذکرہ جناب سکینہ کا کیا جائے. امام حسین علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. اللہ اکبر. عصر عاشور ہے، امام حسین در خیمہ پر آئے ہیں، بیویوں کو مخاطب کر کے سلام آخر کے لیے بیویوں سے کہہ رہے ہیں. ایک ایک بیوی کو مخاطب کیا، بہنوں کو مخاطب کیا، اہل حرم کو مخاطب کیا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی ماں کہہ کر پکارا. یہ فضہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو. حسین تمہیں ماں کا درجہ دے رہے ہیں. یہ شرف خادمہ کو اور غلام کو صرف اہل بیت کے گھر میں ہی مل سکتا ہے کہ ماں کا درجہ جناب فضہ کو دیا جا رہا ہے. یہ میری ماں کی کنیز فضہ، ماں کہہ کر پکارا. اللہ اکبر. امام حسین سب سے مخاطب ہو چکے، سب سے خدا حافظی کر چکے، تو در خیمے سے باہر نکلے، در خیمہ پر آئے. نظرا یمینا و شمالا، حسین نے کبھی دائنی جانب دیکھا، حسین نے کبھی بائیں جانب دیکھا. میرے مولا، یہ دائیں اور بائیں جانب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دیں کہ جب میں ذوالجناح پر بیٹھتا تھا تو ایک طرف سے عباس ہوا کرتے تھے، ایک طرف سے علی اکبر ہوا کرتے تھے. ہائے حسین اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ حسین کو جو ہے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. عجب نہیں خیمے کے اندر سے آواز آئی ہو، اے میرے ماجائے حسین، غم نہ کرو، اگر علی اکبر نہیں ہے، اگر عباس نہیں ہے تو آج زینب تمہیں سوار کرے گی، آج زینب عباس کا کام بھی کرے گی، آج زینب علی اکبر کا کام کرے گی. الغرض امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، اس با وفا سواری کو آگے بڑھانا چاہا،
لیکن ذوالجناح ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا، ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے اور صبح سے مسلسل مقتل میں جا رہا ہے، میدان میں جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، ہاں تو بھی تو تھک گیا ہوگا، لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دے گا، بس ایک مرتبہ حسین کو اور میدان میں پہنچا دے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں عزادارو زبان ہوتی نا تو کہتا مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہیں اور میں آگے نہ بڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے مولا؟ میں کیسے جو ہے آپ کی بات کا انکار کر سکتا ہوں؟ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن ایک مرتبہ اپنی گردن کو اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا اور گویا زبان بے زبانی سے کہا کہ مولا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے پیروں کی طرف دیکھا، ذوالجناح کے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی سکینہ جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، ہاں عزادارو حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، ایک سوال کیا، اے بیٹی سکینہ کیا چاہتی ہے؟ تیرا بابا مقتل میں نہ جائے، تیرا بابا جام شہادت نوش نہ کرے۔ کہا بابا جب شب ہوگی، رات ہوگی تو مجھے آپ کا سینہ بہت یاد آئے گا۔ اے بابا آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک آپ کا سینہ نہیں ملتا سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے بیٹی سکینہ مجھے مقتل میں جانے دو، اگر میں جام شہادت نوش نہیں کروں گا تو میرے نانا کی امت کیسے بچے گی؟ لیکن اے سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی، میں جو ہوں علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا اور تو ماں کے پاس سوئے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار مرحوم مغفور ڈاکٹر محمد ناظم کامران کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ اے پروردگار یہ وبا، یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ علماء اعلام مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔